جی السلام علیکم ویئرز، ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ ذوف با کن کن وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے، ان میں کون کون سے معاملات ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک جو معاملہ ہم نے بتایا تھا ذوف با وجہ کسر اعلیٰ۔ اب کسر اعلیٰ میں کیا ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے اگرچہ اس میں زخم ہو گیا، سوزاک ہو گیا، ان وجہ سے یہ معاملات آتے ہیں، جن کی وجہ سے جلک جیسے ہو گئے معاملات ہوتے ہیں۔ عضو خاص کی جو لمبائی ہوتی ہے، عضو چھوٹا ہو تو رحم کے اندر صحیح جلد طریقے سے نہیں پہنچ پاتا، کیونکہ جب یہ معاملات ہوتے ہیں اعصابی کمزور، اس کی ذوف با ہوتا ہے تو اس میں جو انتشار ہوتا ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتا۔ اب ان میں سے کچھ وجوہات میں بتا دیتا ہوں، کون کون سے مسائل ہوتے ہیں، کن وجہ سے یہ معاملات آتے ہیں۔ تو جس وقت جلک جیسا جو عمل ہے خلاف فطرت ہوتا ہے، خلاف فطرت مینز کہ ضرورت نہیں ہے، یا کسی وجہ سے، یا اپنے ویڈیوز کی شکل میں یا کسی لٹریچر کی شکل میں جو ہے نا انتشار پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو اندر کے منی کے یا مزی کے جو لوتھڑے ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ چکنا نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ منی جو ہوتی ہے منی کی شکل میں باہر خارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں قطروں کی شکل میں، جس کی وجہ سے جو اعصاب ہوتے ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب وہ اعصاب کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس سے جو عضو ہوتا ہے استادہ ہو سکتا ہے۔ اب پہلے کی نسبت جو عضو ہوتا ہے اس وجہ سے جب یہ معاملات ہوتے ہیں، عضو چھوٹا بھی ہو جاتا ہے، لمبائی موٹائی میں بھی کمی ہو جاتی ہے، اور جو اس کے بڑھنے اور پھولنے کی جو گنجائش ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو فریق ثانی ہوتا ہے وہ پوری طرح سے مطمئن نہیں ہو پاتا، اور اسی وجہ سے جو خاص مقدار میں جو خون ہوتا ہے، کیونکہ بیسیکلی انتشار جو ہوتا ہے وہ خون کے پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب خاص مقدار سے جو خون ہوتا ہے وہ کم مقدار میں جب اس تک پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے اس ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اور کجی کے باعث پوری استادگی نہیں ہو سکتی، اس کی جو جڑیں ہوتی ہیں وہ پتلی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس سے استادگی کے وقت مضبوط جو ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتی، اور استادگی جلد گر جاتی ہے، یعنی کہ نفس جو ہوتا ہے وہ صحیح طریقے سے کھڑا نہیں ہو پاتا، کیونکہ جو خون ہوتا ہے وہ اپنی پوری مقدار کے ساتھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے، جس کی وجہ سے جو ہوتا ہے انتشار فوری طور پہ ختم ہو جاتا ہے۔ آگے ہوتا ہے اس کے جو پٹھے ہوتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اور اکثر جو عضو ہوتا ہے وہ دائیں بائیں معمولی رگڑ سے انتشار پیدا ہو کر منی خارج ہو جاتی ہے، اور صورت انزال، جریان اطلام جیسے تباہ کن جو عوارض ہوتے ہیں وہ لاحق ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اکثر ہاتھ کی گرمی سے یا اس کی رگڑ سے جو ہوتا ہے گندا مواد جمع ہو کر اس کی رگیں ابھر آتی ہیں، یعنی کہ ہاتھ لگنا یا گرمی سے یا تھوڑا انتشار ہوتا ہے، منی اندر ہوتی ہے، اندر وینس کے اندر جو ہوتا ہے نا وہ مواد رکنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وینس جو ہوتی ہیں وہ پھول جاتی ہیں، اور وہ گندا مواد اندر پڑا رہتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ خون کو صحیح طرح سے گردش نہیں کرنے دیتا۔ تو ایسے جو معاملات ہوتے ہیں وہاں پر جو طلا ہوتا ہے وہ بہت اچھا فائدہ دیتا ہے، اور سیکنڈلی یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے کہ تمام جو اعضائے رئیسہ ہوتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، ہاضمہ بگڑ جاتا ہے، اچھی طرح سے جو خوراک ہوتی ہے وہ ہضم نہیں ہو پاتی، چہرہ زرد اور بداسا ہونا شروع ہو جاتا ہے، آنکھوں کی جو چمک ہوتی ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، آنکھیں اندر کی طرف دھنسنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ان کے گرد سیاہ اور نیلے حلقے پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے جو جوانی کی چمک دمک ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جوانی ہے ہی اسی چیز کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور دماغ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ کسی چیز کے کام کرنے کی طرف یا کسی محنت کی طرف دل نہیں کرتا، دوستوں کی صحبت سے دل گھبراتا ہے، دل کرتا ہے بھی ایک سائیڈ پہ پڑے رہیں، صحت، جسمانی جو تندرستی ہوتی ہے، خوبصورتی، ہر چیز تباہ ہو جاتی ہے۔ اس کے آگے بہت سے معاملات پھر سے شروع ہوتے ہیں، بواسیر ہو گئے، ذیابطیس ہو گئی، پاگل پن ہو گیا، جیسی مولک مرض میں بھی ایسے مریضوں کو ہم نے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔
تو ایسے جو مریض ہیں، جو ایسے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے، ایسے معاملات کے لیے طلا کا جو عمل ہے وہ بہت فائدہ دیتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ اسگند ناگوری لے لیں، کچلا لے لیں، خراتین لے لیں، براد عاج لے لیں، مال کنگنی لے لیں، بیر بوٹی لے لیں، آب نرگس لے لیں، اور میدہ لکڑی لے لیں، اکڑ کرہا اور کنج سیاہا، اور یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ ایک ایک تولہ آپ نے لینی ہے۔ آب پیاز لے لیں، ایک پیاز ہے اس کا پانی نکال لیں، اور ان تمام چیزوں کو آپ باریک پیس لیں۔ پیسنے کے بعد اس کی 7 پوٹلیاں بنا لیں۔ 7 پوٹلیاں بنانے کے بعد اس کو آپ نے گرم کرنا ہے۔ گرم کرنے کے بعد اس کی آپ نے ٹکور کرانی ہے۔ اگر اس میں روغن کنجد سیاہ ملا لیں گے، ملا کر آپ نے اس کی جو ہے نا آپ نے ٹکور کرنی ہے ڈیلی، انشاءاللہ اس سے جو مردہ رگیں ہیں، جو اعصاب میں کمزوری ہے، یا اندر جو مواد رکا ہوا ہے، گندی چیزیں اندر رکی ہوئی ہیں، تو وہ انشاءاللہ اس سے دور ہو جائیں گی۔ اس کے لگانے سے ہو سکتا ہے کہ پھوڑا وغیرہ بنے، منسی بنے، تو اس کو جب آپ نکلے تو کسی پنچ کر دیں کسی صاف چیز سے، تو انشاءاللہ اس سے جو اس کے اندر اعصاب کے اندر یا وینس کے اندر جو گندا مواد نکلا ہوا ہے وہ انشاءاللہ اس چیز سے نکل جائے گا، اور جو معاملات اس کے آئے ہوئے ہیں کمزوری کی وجہ سے وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے، اور انتشار کا جو معاملہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔